خنک جوشی ان کا نام ہے. آئیں اس پوڈ کاسٹ میں جانتے ہیں کہ ان کی جرنی کیا رہی، کیسے امام حسین سے آشنا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام اور کربلا والے ان کی زندگی میں کیا اثر رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پروگرام انٹرسٹنگ ہوگا، لاسٹ تک جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ہمارے آڈینس کو میں چاہوں گا کہ آپ ایک شارٹ انٹروڈکشن اپنا دیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میرا نام کھنک جوشی ہے. میں ایک ہندو برہمن پریوار سے تعلق رکھتی ہوں. فی الحال میں بی اے کر رہی ہوں اردو لٹریچر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اور ویسے مجھے صوفیزم میں بہت دلچسپی ہے. میں صوفی کلام بہت پیش کرتی ہوں، قوالیز، غزلز، اور میری بہت ساری البمز بھی آ چکی ہیں. صحیح. امام حسین علیہ السلام کب آشنا ہوئے آپ اور کیسے شروع ہوا یہ جرنی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا؟ آپ کا کیسے جرنی شروع ہوئی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں قوالیاں پڑھتی ہوں، کلام پڑھتی ہوں، تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیونکہ ہر کلام میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے داماد ہیں حضرت علی، ان کے پوتے ہیں امام حسین، بس لیکن اتنا ہی پتہ تھا. پھر اس کے بعد حسین ڈے سے میں نے جب پہلی بار 4 سال پہلے حسین ڈے میں پہلی بار میں نے شرکت کی، تو مجھے تھوڑا سا معلوم ہوا جب میں نے اور لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کہ کربلا میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. تب اس ٹائم پہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اہل بیت کون ہیں. اتنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں، اس کے بارے میں بھی نہیں. پھر اس کے بعد اگلی سال میں نے حسین ڈے پہ دوبارہ آغا سلطان جی نے مجھے مدعو کیا. تب میں نے ایک نوحہ پڑھا تھا، تدفین امام حسین. اس سے پہلے مجھے انکل نے کچھ کتابیں دی تھیں کہ تھوڑا سا نا پڑھ لو کہ کربلا میں ہوا کیا، حضرت امام حسین کون تھے، ان کی پرورش کیسے ہوئی، ان کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی، اور ان میں جو انہوں نے حق کے لیے قربانی پیش کی وہ کیوں کی، ایگزیکٹلی کیوں کی. تو میں نے وہ کتابیں پڑھی، پھر مجھے سمجھ آیا. پھر جب میں نے وہ نوحہ پیش کیا، تو جب میں گھر پہ بھی اس کا ریہرسل کر رہی تھی، پریکٹس کر رہی تھی، تب مجھے دھیرے دھیرے وہ ورڈز جو تھے وہ مجھے سمجھ آئے کہ کس طریقے سے کربلا میں اتنا ظلم، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، جیسے بی بی سکینہ اتنی چھوٹی سی بچی تھیں، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا. لیکن جو امام حسین علیہ السلام تھے ان کا عزم لرزہ نہیں، وہ بالکل ڈٹے رہے کہ حق کے لیے لڑنا ہے تو لڑنا ہے، پھر چاہے پورے خاندان سمیت قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے. تو آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ میسج آئی گاٹ فرام حسین ڈے. اینڈ میں ایکچولی حسین ڈے کی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے امام حسین سے اس طریقے سے انٹروڈیوس کیا کہ اس ٹائم پہ مجھے اتنی محبت ہے. اور میں جتنی بھی میں نے مجالس کی ہیں آج تک، ہر بار ہر مجلس میں جس بھی ذاکر آئے ذاکر کو سنتی ہوں میں، تو مجھے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے ایوری ایئر فرام حسین ڈے اینڈ فرام آل دیز مجلسز. ماشاء اللہ. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے فادر کا بھی بہت رول ہے، اور آپ کے فادر بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت عشق کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. جی بتائیے کیا ہے وہ؟ جی دراصل آپ دیکھیں تو ہمارے گھر میں وی سیلیبریٹ آل فیسٹیولس. تو ہم لوگ ہولی بھی، دیوالی بھی مناتے ہیں بیکاز ڈیفینیٹلی ہندوز. بٹ ہمارے گھر میں رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، می اینڈ مائی مدر. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پچھلے 2 سال سے، بس مولا کا کرم ہے کہ پورے میں نے رمضان کے روزے رکھے. تو یہ تو محبت ڈیفینیٹلی تھی ہی. اور اسلام سے مائی ڈیڈ از ویری، وہ بہت متاثر ہیں ود آل دا ریلیجنز، ان کے میسیجز دیٹ آر فار پیس. تو میرے ساتھ جو ریسرچ چل رہی تھی امام حسین پر، انہوں نے خود سے بھی اپنا ریسرچ کیا، اور انہیں انفیکٹ مجھ سے زیادہ محبت ہے اس ٹائم پہ. جتنی چاہت میری ہے کہ میں کربلا جاؤں، نجف سے کربلا ہم لوگ سفر کریں اربعین میں، میرے سے زیادہ میرے فادر کی ہے. وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ارے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. بس کبھی ایسا کہتے ہیں ہاں
کہ جب تک ان کا بلاوا نہ آئے تب تک کوئی جا نہیں سکتا. تو بس لیکن میرے فادر مجھ سے زیادہ مطلب ہر بار کچھ نہ کوئی بات ہر بار نکل ہی آتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو انہیں زیادہ محبت ہے. اور جب بھی میں یہ گھر پہ پریکٹس کرتی ہوں نا تو جتنا مجھے محسوس ہوتا ہے نا اس سے زیادہ انہیں ہوتا ہے. مطلب وہ روز سن رہے ہیں سیم نوحہ روز سن رہے ہیں اور سیم نوحہ پہ وہ روز رو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں مطلب انہیں اتنی محبت ہو گئی ہے ایٹ دس پوائنٹ. تو کربلا کے اندر جو مثلا آپ نوحے پڑھتی ہیں یا آپ کلام جو شاعری آپ نے بی بی سکینہ کا ذکر کیا جی تو یعنی کیا اٹیچمنٹ ہے آپ کا امام حسین سے سکینہ سے؟ کیسے آپ یعنی آپ ایز اے پرسن ایز اے ایموشنز آپ کی کیسے اٹیچمنٹ ان سے ہے؟ جی پہلا تو ایموشن یہی تھا درد کا آف کورس بیکاز آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اتنا ظلم سہنا پڑا اینڈ وہ صرف ہر ظلم پہ وہ صرف بابا بابا پکار رہی تھی. تو بینگ دی اونلی ڈاٹر آئی کوڈ ایکچولی فیل دا پین کہ وہ کس طریقے سے جیسے میں نے ایک کلام پڑھا تھا میں نے ایک نوحہ پڑھا تھا ایکچولی آئی تھنک 2 سال پہلے حسین ڈے پہ ہی آن بی بی سکینہ اور اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ آپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے لیکن نہ جانے کیوں لوگ یتیمہ یتیمہ بلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنا ظلم سہنا پڑا بھوکا رہنا پڑا پیاسا رہنا پڑا تپتی ریت پہ چلنا پڑا ان کے گلے رسی سے باندھ دیے گئے ان کو گھسیٹا مطلب لاٹ آف پین. تو سب سے پہلا ایموشن تو ڈیفینیٹلی پین تھا. سیکنڈ آئی تھنک ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف کریج تھی وچ آئی فیلٹ کہ اگر اتنے چھوٹے سے بچے بھی اپنے حق کے لیے اس طریقے سے قربان ہو گئے تو ہم حق کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے. ایک الگ طریقے کا کریج میرے اندر آیا. اینڈ ان فیکٹ یہ جو میں نے تسبیح پہنی ہے یہ خاک شفا ہے کربلا کی جو مجھے عراق سے آئے تھے وہ اور انہوں نے مجھے دی تھی. تو میں کوشش کیمرے کے سامنے جی تاکہ جو ہے تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ میں جب بھی میں کسی بھی مجلس میں جاؤں آئی تھنک دس گیوز می اے لاٹ آف پاور. یہ جب بھی میں پہن کے پڑھتی ہوں نا تو وہ الگ ہی جذبہ ہوتا ہے میرے اندر پڑھنے کا. تو آئی تھنک سیکنڈ ایموشن واز ڈیفینیٹلی کریج کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مطلب انہوں نے دیکھا اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا بی بی سکینہ نے اور حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اتنے لوگ مطلب لیکن ان کا عزم لرزا نہیں. ہی واز لائک حق کے لیے لڑنا ہے تو ڈیفینیٹلی لڑنا ہے بیکاز واٹ از رائٹ مطلب اب کچھ آئی تھنک دیٹ ڈیفینیٹلی کریج واز دا سیکنڈ ایموشن. فرسٹ واز پین سیکنڈ واز کریج. اور اس کے بعد آئی تھنک ایک الگ ہی طریقے کا میں نے ایک اور نوحہ پڑھا تھا جس میں وہ اپنی دادی جان کو کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹ واز ویری ویری پینفل. مطلب جس طریقے سے میں نے دھیرے دھیرے ریسرچ کر کے مجھے یہ سب پتہ چلا تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لوگ میں یہ سب میسیجز ڈیفینیٹلی جانی چاہیے بیکاز اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں اینڈ دے ڈونٹ نو. اور ایک پیغام یہ بھی ملا یہ پوری قربانی سے کہ حکمران کتنا بھی ظالم ہو کتنا بھی پاورفل ہو اس کی ویت نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ سبمٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. یہی تو امام حسین نے کیا. وہ اگر سرنڈر کر دے تو پوری جنگ ہی نہیں ہوتی یو سی. بٹ ہی سیڈ نہیں وہ غلط ہے تو غلط ہے اور میں لڑوں گا صحیح کے لیے. تو آئی تھنک یہ پوری سب لوگوں کو آئی تھنک یہ میسیج ڈیفینیٹلی سمجھنا چاہیے. آپ کے جب آپ پڑھتے ہیں کلام پڑھتے ہیں کوئی ایسا مومنٹ آپ کا کلام میں تھا جب آپ کو لگا کہ مطلب آپ کنیکٹیڈ ہیں آپ ایک ڈفرینٹ فیلنگ آپ کے اندر کبھی آپ جو الگ الگ جگہ پڑھتے ہیں آپ کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جی وہ درد تو ڈیفینیٹلی محسوس ہی ہوتا ہے بٹ یہ درد ایکچولی ڈیولپ ہوا ایز آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ. ایسا نہیں تھا کہ
پہلی بار میں ہی بیکاز لائک آئی سیڈ کہ ہمیں اتنی معلومات نہیں تھی اس بارے میں، لیکن جیسے جیسے پڑھتے گئے سمجھتے گئے اس کے بعد یہ درد محسوس ہوا. اینڈ اس ٹائم پہ اب ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ کیا ہے. لوگ روتے ہیں. جی. آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ روتی ہوں. آپ دیکھیں تو ایون آج ایک مجلس سے آئے ہم اینڈ وہاں پہ ذاکرہ تھیں، وہ بیان مصائب آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہر بار آپ کو رلا دیتا ہے؟ آئی تھنک ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے اینڈ آئی کرائی ایوری ٹائم. مطلب ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا بیان ہوتا ہے جو میرے لیے نیا ہے. امام حسین پہ جب روتے ہیں اور رونے کے بعد جب 2 منٹ یا 1 منٹ کا سائلنس کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ What do you feel when after crying, when you gather yourself together? I feel like جو انہوں نے قربانی دی, we should also definitely follow on his footsteps. رونے کے بعد جو ایک منٹ کا جو سائلنس ہوتا ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور معافی مانگنے کے بعد ایسا کچھ کروں کہ جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دے دی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے, عورتوں نے, جتنے بھی لوگ تھے سب نے قربانی دے دی, تو ہم کیوں نہیں وہ فالو کر سکتے؟ تو آئی آلویز وہ 1 منٹ کے سائلنس کے بعد وہ ایک الگ ٹائپ کا فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں اب کرنا ہے, جو صحیح ہے وہی کرنا ہے. آپ ایک خاتون ہیں اور کربلا میں ایک کیریکٹر ہے حضرت زینب. جی. کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی. جی. تو امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. ہاں جی. اور ایک ایسی گورنمنٹ تھی ان کی جو بہت پاورفل تھی, اور اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ کیا تھا, یہ آج کا میڈیا تو نہیں تھا, اس زمانے میں میڈیا جو فرائیڈے پریئرز ہوتے تھے ان کے تھرو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کیا کرنٹ افیئرس ہوئے ہیں. وہ پورا کنٹرول تھا, انفارمیشن کنٹرول تھی. لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ وہ حضرت زینب کا کریج تھا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ کھڑی رہی, اور جب کوئی نہیں تھا اور چوتھے امام بیمار تھے, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے تھے, تو وہ انہوں نے رول پلے کیا. تو حضرت زینب کیسے آپ کو انسپائر کرتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں آپ حضرت زینب کے بارے میں, اور کیا آپ کو یعنی ایز اے وومن جہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے, عورت کچھ نہیں ہے, وہاں پر آپ حضرت زینب کو دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک وہ بہت کریجس تھیں. مطلب اتنا سب دیکھنے کے باوجود کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو درد ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر آئی ریسائٹڈ شام غریبہ, اس میں انہوں نے حضرت بی بی زینب کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. اٹ سیز کہ انہوں نے دیکھا کہ سہمے بچے ہیں, اجڑی مائیں ہیں, بٹ شی واز کاغذ لے کے آپ پڑھنا چاہتی ہیں, یعنی شعر اگر پڑھنا چاہتی ہیں اس میں سے؟ نہیں, واز مور آف ریسائٹنگ تو یا, بٹ اٹ واز ویری ویری مطلب ایسا سب خیمے جلتے ہوئے دیکھنا, اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنانا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مطلب آپ ہمیں کہیں تو ہم ایک بار کے لیے ول بریک ڈاؤن, آئی مین اینی بڈی وڈ بریک ڈاؤن, بٹ ان کا ایک وہ ایک پاور تھی ان کے پاس. آئی تھنک شی واز اے ویری پاورفل کیریکٹر آف کربلا, دی موسٹ پاورفل آئی تھنک آنیسٹلی. مطلب اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایک عورت کو جو کمزور بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے بہت کمزور ہے اور ویک ہے, وہاں پر ایک عورت جو ہے, ایک عورت جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عورت ہے, جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. وہاں پر کربلا میں کربلا جب ہو گئی تو ان پورے اہل حرم کو ایک یزید کے دربار میں لاتے ہیں. تو حضرت زینب کو اس طریقے سے اس وقت باندھا ہوا تھا, یعنی رسن بندھا ہوا تھا, اور دربار میں لایا گیا. پورا دربار بھرا ہوا تھا. وہاں پر دشمن حضرت زینب سے کہتا ہے دیکھا خدا نے کس طریقے سے تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے. تو حضرت زینب اس کو جواب دیتی ہیں, آپ امیجن کریں کہ قیدی ہیں اور پورا وہ ان کا
پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کا ہے, دربار ان کا ہے, کنگ ان کا ہے, سولجرز ان کے ہیں. وہاں جواب دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے یہ حکومت تمہاری حکومت ہے, یہ تھوڑے دن کے لیے مہلت ہے تم کو. پھر وہ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, ہم نے خدا کے حسن و جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. وہ کہہ رہی ہیں یہ شہادتیں جب حق کی راہ میں قربانی ہوتی ہیں تو یہ ضلالت نہیں ہے, یہ ذلت نہیں ہے, یہ عزت ہے, یہ حسن خدا ہے. تم کو مار کے لگ رہا ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا, ہم شہادت دے کے, قربانی دے کے ہم اللہ کے حسن کو تلاش کر. یعنی وہ بی بی زینب کا کریج جو ہے وہ ایک عورت کو ایک کیسے ہونا چاہیے, جی رادر دین وہ جو دنیا نے جس عورت کو بتایا کہ بہت ایموشنل ہے عورت, نہیں, جی ایک اگر عورت چاہے تو چٹانوں کے مقابلے پر کھڑی ہو سکتی ہے, ہاں جی, اور وہ حضرت زینب نے کر کے دکھایا. جی بالکل. آئی تھنک ہمارے ہندوازم میں بھی ہم دیویوں کو بہت زیادہ مانیتا دیتے ہیں. یو سی ہمارے شیو جی اور پاروتی میں وہ مانتے ہیں کہ شیو جی ہیں ہی پاروتی کی وجہ سے. تو آئی تھنک یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یو نو وومین آر ویک اینڈ ویری ویری ایموشنل سینسٹیو, آئی تھنک انہیں ان سب چیزوں کو ایک باری پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے ڈیفینیٹلی. صحیح. تو ایک کیریکٹر کے حساب سے ہم کربلا میں الگ الگ کیریکٹرز دیکھتے ہیں. ایک اور چیز کربلا میں بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں مائیں ہیں جی جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں جی کہ تمہیں قربانی دینی ہے. جی دنیا میں یہ سینیریو جو ہے کہ جب حق و باطل کی جنگ ہو تو ماں کیا چاہے گی کہ میرا بچہ بچ جائے ہے یا میرا بچہ حق کے لیے قربان ہو جائے. کربلا کے اندر مائیں بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ تمہیں حق کے راستے پہ تم ہو, تمہیں قربانی دینی ہے. شب عاشور وہ رات ہے جہاں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ویری ویری پاورفل میسج. ہاں, یعنی کہ وہ عورت جو کربلا کی عورت ہے وہ بہت پاورفل عورت ہے. یس. اور وہ عورت جو ہے, آپ امیجن کریں کہ پورے کربلا کے انسیڈنٹ میں ایک عورت بھی نہیں کہتی کہ چلو یزید سے سمجھوتا کر لو, ایک عورت نہیں کہتی. ایک چھوٹی بچی نہیں کہتی کربلا کی, جو حضرت سکینہ ہے, 3.5 سال کی ہیں, کہتے ہیں ان کو اتنے تماچے مارے کہ ان کے رخسار کے رنگ جو ہے وہ پورے راستے میں بدلتے تھے. یعنی اتنا سخت انہوں نے ظلم سہا, لیکن انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ یہ چھوڑو سمجھوتا کر لو, بات سن لیتے ہیں. تو آئی تھنک ایک میسج جو کربلا کا ہے نا, وہ کربلا کے جو زاویے سے نہیں دیکھا گیا, جو اینگل سے نہیں دیکھا گیا, وہ یہ ہے کہ کربلا کے عورتیں اور کربلا کے بچے جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے وہ کتنے اسٹرانگ تھے کربلا میں. جی بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں عورتوں کے لیے بہت ہی پاورفل میسیج ہے کریج کا, اور جس طریقے سے ایک آئیڈیل عورت کا تصور ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ ایک شعر پڑھنا چاہ رہی تھی جو آپ نے, جی اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے پڑھ دیں شعر بھی جو ہے, پہلے بتا دیں کیا ہے, کس چیز کے سلسلے میں. جیسے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں لفظ حسین بہت گہرائی سے بسا ہوا ہے, تو میں بس چند ایک تو مطلب تھوڑا سا پیش کروں گی, ویسے بہت طویل ہے, کہ لفظ حسین کیسے لکھنا چاہیے. جی اجازت. بسم اللہ بسم اللہ. صبا کا سینہ بنے سفینہ, ذرا طبیعت رواں دوا ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو, زمیں زمرد اگل رہی ہو, گلاب گلنار آسماں ہو, ہر ایک کوپل کول اچھالے, کلی کلی کنز کن فکاں ہو, چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاب انداز کہکشاں ہو, جبین کونین پنج تن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو, سبھی سمندر ہوں میرے بس میں, شجر شجر میرا رازداں ہو, پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ازاں ہو, اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں, حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت تھا. میرے پاس تو لفظ نہیں ہے کوئی یعنی بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو اٹریکشن امام حسین علیہ السلام میں جاذبہ ہے,
کہ جو بھی امام حسین کے بارے میں پڑھتا ہے سنتا ہے ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. جی کیونکہ وہ جیسا آپ نے بتایا ایک صرف لاسٹ میں آج دنیا کے حالات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں غازہ میں کس طریقے سے بچے جو ہیں بھوک کی وجہ سے یا دنیا میں کس طریقے سے مارا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے. یہ پورے پرسپیکٹیو میں آپ امام حسین اور امام حسین کے میسیج کو کیسا دیکھتی ہیں آج کی دنیا میں؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، آئی تھنک سب کو اپنی لائف میں ایک بار ایٹ لیسٹ امام حسین کے اس میسیج کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول پیپل ان کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے بیکاز دے ول انڈرسٹینڈ کہ ہم چاہے کتنا بھی ظلم کر لیں، جن لوگوں نے حق کے لیے لڑنا ہے وہ تو لڑیں گے ہی، یو سی. اور ان کا عزم لرزے گا بھی نہیں. مطلب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم قربان ہو رہے ہیں، خاندان قربان ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو آئی تھنک واٹ از ہیپننگ ان پلیسز لائک غازہ، اٹ از ویری پینفل ٹو واچ، ٹو ایون ہیئر نیوز آن کہ bomb blasts, this, that, lot of other things. It's very, very painful. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ it's basically Karbala of 21st century, if you see. کہ لوگ مر رہے ہیں اینڈ اتنا ظلم ہو رہا ہے جسٹ فار پاور، ٹو پروو کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ہی آئی کنٹرول ایوری تھنگ. تو آئی تھنک اگر لوگ ان کے میسیج کو ایک بار سمجھ لیں تو آئی تھنک موسٹ آف دس ول بی ان کنٹرول. آئی بلیو دس. اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھی اتنا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہر روز کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہی رہتی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ سے کہ ایک بار ڈیفینیٹلی دے شوڈ ہیئر، بیکاز ان کا پیغام از فار ہیومینٹی، کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھیں انسانیت تو ہے ہی نہیں بالکل، اتنا ظلم ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں بھی، باہر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اگر وہ یہ سمجھ جائیں گے تو شاید انسانیت واپس زندہ ہو جائے. صحیح. ایک اور چیز ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ فائنلی جیت حق کی ہوتی ہے. جی. یعنی تمام ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، آج یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا، جی آج حسین کو سب پکارتے ہیں. تو جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، لیکن صرف قربانی دینی ہوتی ہے راہ حق میں، جو حسین ابن علی نے دی اور ہم سب کو درس دیا کہ جب حق کے لیے قربانی دینی ہو تو پیر پیچھے نہیں ہٹانا. دریغ نہ کیا جائے بالکل بھی، مطلب چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے ویری 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 نائس میسیج، ویری پاورفل میسیج. تھینک یو ویری مچ. کوئی فائنل میسیج آپ دینا چاہتی ہیں کہ جو کلن آپ کی جرنی میں آپ ایک کسی بندے کو جو فرسٹ ٹائم امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہونا چاہتا ہے، اس کو آپ اپنی پوری جرنی کو چند لائنز میں کیسے آپ بیان کریں گی؟ آئی تھنک میں تو ڈیفینیٹلی یہی کہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں بس ایک بار دل میں ارادہ کر لیں کہ آئی وانٹ ٹو نو امام حسین کون ہے. اس کے بعد سب کچھ اپنے آپ ہی ہوتا چلے جائے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. میں نے ارادہ کیا کہ مجھے جاننا ہے امام حسین کون ہے. پھر اس کے بعد حسین ڈے، یہ مجالس، تقریریں، بیان اپنے آپ ہی ہوتا چلا گیا. ہم نے زیادہ کوشش نہیں کری کہ کہاں سے ملے گا کیا نہیں ہوگا، بیکاز ان کا پیغام تو ہر جگہ ہے. وہ خود ہی راستہ بناتے ہیں. جی، وہ خود ہی راستہ بناتے ہیں. تو بس ارادہ کرنے کی دیر ہے. ارادہ کریں کہ ہمیں جاننا ہے امام حسین کون تھے، اینڈ ایوری تھنگ ول ہیپن آن اٹس اون. تھینک یو ویری مچ. اٹ واز اے پلیجر آپ سے بات کرنے. آپ کے اندر جو عشق امام حسین علیہ السلام ہے انشاءاللہ یہ اور بڑھتا رہے، اور آپ کو کربلا کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ. اور آپ کی اس جرنی میں مولا آپ کا ساتھ دیں، اور حضرت سکینہ آپ کے لیے دعا کریں، حضرت زینب آپ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ خوشحال زندگی رہے.